پہلے شام میں سے ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے خانہ خدا کی تاسیس کے متعلق پوچھا تو امام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا جانشین بناؤں گا، تو فرشتوں نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اعتراض کیا کہ کیا اسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، یہاں تک کہ فرشتوں کو یہ احساس ہوا ان سے خطا اور غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تب انہوں نے عرش الہی کی پناہ لی اور 7 مرتبہ عرش کے گرد طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوا اور ارشاد فرمایا، تم زمین پر اتر جاؤ اور زمین پر ایک ایسا گھر بناؤ جہاں اگر میرے بندوں میں سے کوئی گناہ سر انجام دے اور اس گھر کی پناہ لے اور تمہاری طرح اس گھر کا طواف کرے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں جیسا کہ تم سے راضی ہوا ہوں۔ تب فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس شخص نے عرض کی کہ اے ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام نے درست ارشاد فرمایا، اب مجھے حجر اسود کی تاسیس کے بارے میں بتائیں۔ امام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا اس وقت ایک ایسی نہر جاری تھی جو شہد سے زیادہ شیرین اور دودھ سے زیادہ سفید تھی۔ اس وقت قلم کو حکم دیا کہ اس نہر کو سیاہی بنا کر اولاد آدم کے اعتراف اور اقرار کو اور جو کچھ قیامت کو واقع ہوگا اسے محفوظ رکھنے کے لیے لکھ دے۔ پھر اس کتاب کو یہ پتھر نکل گیا، اسی لیے اس پتھر کو چومنا در حقیقت اپنے اس اقرار اور اعتراف پر قائم رہنا ہے۔ میرے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام جب بھی رکن کعبہ کو چومتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے، اے پروردگار، میں نے اپنی امانت ادا کر دی اور اپنے عہد و پیمان کی تجدید کی تاکہ یہ پتھر میری وفاداری پر گواہ بن جائے۔ مرد شامی نے عرض کیا، اے ابو جعفر، آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ تھوڑا دور نکل گیا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، آپ ان کے پیچھے جائیں اور انہیں میرے پاس واپس لائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کوہ صفا تک اس کے پیچھے گئے لیکن انہیں موجود نہ پایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔